السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف رب لم یزل کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے۔ شمس و قمر کی شعاؤں سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں امام الرسل، سرور کونین، سید الرسل، ساقی کوثر، شاف محشر، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے پیغام کو انسانوں تک اس طرح پہنچا دیا جس طرح پہنچانے کا حق۔ اللہ رب العزت کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نصرت کے لیے اور اپنے نبی کی مدد کے لیے چن لیا، جو وحی الہی کا سب سے پہلے مخاطب بنے، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، وفاشیاری اور جانثاری کی ایسی مثالیں رقم کی کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اپنی رضا و رحمت کا سرٹیفکیٹ جاری و ساری فرما دیا، رضی اللہ عنہم و رضوان۔ تعلیم و تعلم کے حوالے سے مجھ سے پہلے ہمارے جو موسٹ سینئر ساتھی ہیں قاری اکرم محمدی صاحب، وہ آپ کو ان پیج کے حوالے سے کافی ساری باتیں بتا چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو ذکر کہا جاتا ہے، اس کو یہ ہم اس کی سافٹ کاپی بھی آپ کو دیں گے۔ تو یہ میں نے چونکہ پہلے سے کھولا ہوا، اب دوبارہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اس کو کھولتے ہیں۔ ذکر کا میں پہلے تعارف کروا دوں کہ ذکر کے اندر ہم نے قرآن مجید ٹیکسٹ کے طور پر ڈالا ہوا ہے، اس میں آپ کو قرآن مجید مل جائے گا، اور وہ ایک سرچ انجن ہے۔ آپ کو قرآن مجید کا کوئی لفظ یاد ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر موجود ہے، تو آپ ذکر کو کھولیں، اس کے اندر اردو کے اندر جس طرح بغیر زبر زیر کے آپ لکھتے ہیں اس میں لکھیں، اور اس کے اندر سرچ کے بٹن کو دبائیں، وہ آپ کو فوراً آپ کے مطلوبہ مقام کے اوپر لے جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے، یہاں پر یہ ذکر انڈو پاک کے نام سے ہے، یہ انڈیا اور پاکستان کے دوستوں نے مل کر بنایا ہے، اور اس میں بہت سارا حصہ ہمارے فاضل دوست قاری اکرم محمدی صاحب کا ہے۔ تو آپ ذکر کے اوپر آئیں گے، یہ میرے پاس ونڈو 7 ہے، تو اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کے طور پر میں اس کو چلاؤں گا، تو یہ چل جائے گا۔ یہ اس طرح کی اس کی شکل ہے، یہ ایک پوری کھل جائے گی، پوری بار اس کی کھل جائے گی۔ تو اب یہ دیکھ لیں یہاں پر کہ ایک ٹیکسٹ ہے عربی کا، یہ تیسرا پارہ یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو اس کے اندر یہ پہلا پارہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر ڈھونڈنا ہے کہ یہ مجھے کوئی لفظ آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی لفظ قرآن پاک کا جو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی لفظ؟ جی، یریدون،
تو اب یریدون اتنا زیادہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، بس اب یریدو لکھیں، وہ آپ کو جتنے جتنے بھی ارادہ یریدو سے ملتے جلتے اس روٹ سے نکلتے الفاظ ہیں وہ آپ کو ان میں لے جائے گا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو اگر آپ نے پڑھا ہے پہلے سے کہ عربی لینگویج کے حوالے سے، اس کو ہم اردو کے فونٹ پہ یہ چلے گا، جو جیسے ہم اردو لکھتے ہیں فونیٹک جو ہمارا فونٹ ہے اس کے اوپر یہ چلے گا۔ تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر عربی ہوئی ہوئی ہے نا، یہاں پر اے آر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر یو آر لکھا ہونا چاہیے اردو کے لیے۔ تو اب جب ہم وہاں پر یو آر کریں گے تو تب اس کے اندر ہم چلیں گے۔ اب ہمیں لکھنا ہے اس میں یریدون، ٹھیک ہو گیا جی، یریدون ہم نے اس میں لکھ دیا بغیر زبر زیر کے نا۔ اب اس کو سرچ کرواتے ہیں، ڈھونڈو بھائی۔ اب جتنے بھی یریدون تھے قرآن مجید کے اندر وہ اس نے سارے نکال دیا، اور وہ سارے آپ کے سامنے ہیں یریدون جتنے بھی تھے۔ وہ پھر بتاتا ہے آپ کو ساتھ کہ یہ سورہ طور میں ہے، سورہ المائدہ میں ہے، سورہ النساء میں ہے، سورہ صف میں ہے۔ تو ہم یہ جو سورہ صف کے اندر ہے، اب یہ تو اس نے وہاں وہ ایک آیت دے دی متعلقہ، اب جہاں پر یہ اصل پڑا ہے یہاں پر اگر ہم کلک کریں گے یہ ادھر لے جائے گا سورہ صف 28ویں پارے کے اندر۔ تو یہاں یہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہے، یہ دیکھیں آپ کو الصف 61 نمبر اس نے تھوڑا ہائی لائٹ اس کو کیا ہوا ہے۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ آپ کو یہاں پر لے آئے۔ اب یہ چیز جب آپ اپنا کوئی لیکچر تیار کر رہے ہیں، آپ اپنا کوئی تھیسس تیار کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ آیت وہاں پر مطلوب ہے، تو آپ یہاں سے اس آیت کو کاپی کریں، اس کو پہلے سلیکٹ کر لیں یہاں تک، اس کو کنٹرول سی کر لیں، کاپی کرنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے کنٹرول سی کر لیں، یا یہاں سے بھی کاپی ہو جاتا ہے، اس کے رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کاپی کا آپشن آ جاتا ہے۔ اب اس کو آپ جہاں آپ پہلے سے لکھ رہے تھے، سپوز آپ نے ان پیج کی کوئی فائل کھولی ہوئی تھی، تو میں ان پیج کی فائل کھولتا ہوں، اس کے اندر ہم اسے جا کر پیسٹ کر دیں گے۔ اس کو یہاں سے کاپی کیا آپ نے ود ریفرنس، اور وہ آیت پوری آپ نے یہاں سے کاپی کی اور وہاں جا کر پیسٹ کر دیں گے۔ اس کے نیچے آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اس میں کوئی نیک ہو کا فرق ڈالنا ہے، اس کی تشریح لکھنی ہے، آپ نے خود سے کوئی ہنٹس لکھنے ہیں، تو وہ آپ ایک جیسے ایک فائل بناتے ہیں پہلے سے اپنے لیے، آپ اس کا کوئی نام رکھیں گے، اس کا نام جنریٹ ہو جائے گا، پھر اس کے اندر آپ اس کی سٹائل شیٹ لگائیں گے، عربی لکھنی ہے، نیچے اردو لکھنی ہے، نیچے اس کا حاشیہ لکھنا ہے۔ یہ ان پیج ہمارا کھل گیا۔ اس کے اندر ہم ایک نئی فائل کھولتے ہیں، تو یہاں پر آ کر پیسٹ کر دیتے ہیں جیسے کنٹرول وی کے ساتھ۔ اب یہ اردو والے فونٹ میں پیسٹ ہوا ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اپنی مرضی سے آپ نے اس کو فونٹ دینا ہے جو آپ کے پاس فونٹ عربی کا موجود ہوگا۔ مثلا ہمارے پاس جو فونٹ ہے وہ محمدی فونٹس ہے، محمدی ون، محمدی قرآنک ہے، وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اب اس کو آپ مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کا پوائنٹ سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہے، یہاں سے آپ آ کر 24 کر لیں۔ اب یہ آپ نے وہاں سے وہ آیت کاپی کر کے یہاں لے آئے ہیں، اب آپ اس کا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں اردو کے اندر، اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سہولت یہ ہے قرآن پاک کا سرچ کرنے کا، وہ ایک سافٹ ویئر ہے، ذکر اس کا نام ہے، اس کے اندر پورے قرآن پاک کا ٹیکسٹ لکھا ہوا پڑا ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو آیت چاہیے آپ وہاں جائیں، اس آیت کو ڈھونڈیں، اس لفظ کو ڈھونڈیں، جتنا مطلوب ہے اتنا کاپی کر لیں، جتنا چاہیے اتنا کاپی کر لیں اور لا کر ان پیج میں پیسٹ کر دیں۔ اسی طرح کا یہ کاپی پیسٹ کا عمل آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک نمونہ ہم کرتے ہیں۔ اس کو ہم منیمائز کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کھول لیتے ہیں اگر کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کسی کے پاس ان پیج نہ ہو، ان کے پاس مائکروسافٹ آفس ہو، مائکروسافٹ ورڈ ہو، اس کے اندر جا کر آپ اسے پیسٹ کر دیں۔ کاپی تو آپ نے پہلے کیا ہوا تھا، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی آ کر وہ پیسٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو اپنے پاس سیو کرنا ہے، اس کی کوئی فائل بنانی ہے، تو وہ آپ اس سے پہلے لیکچروں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فائل کیسے بناتے ہیں، اس کو سیو کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر ہیڈنگ کیسے دیتے ہیں، اس کے اندر ترجمہ فائل کیسے بناتے ہیں، تو یہ تو پہلے سبقوں سے متعلق بات ہے۔ تو ذکر کا جسٹ اتنا ہی فائدہ ہے۔ دو تین چیزیں اور ذکر کے متعلق ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے۔ اچھا پھر اب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں 29ویں پارے،
پہلے ہم 28ویں پارے میں، اب 29ویں پارے میں. اگر آپ ایک پارا آگے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر یہ دیکھیں، یہ بتا رہا ہے آپ کو نیکسٹ جز، یعنی ایک پارا آپ کو آگے لے جائے گا. اس سے پیچھے والا جو ایرو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے نیکسٹ آیت. آپ اس آیت سے اگلی آیت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں اما یتساءلون ہے، تو آیت نمبر 1 سے وہ 2 میں چلا گیا ہے اور اس نے اس کو پرومیننٹ کر دیا کلر کی مدد سے. تو یہ ہے. اسی طرح یہ دیکھیں اس سے پیچھے آپ اس سے پریویس جز میں جانا چاہتے ہیں، پچھلے پارے میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو 29ویں پارے میں لے جائے گا، اس سے پیچھے لے جائے گا 28ویں پارے میں. اسی طرح آپ پچھلی آیت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ اس سے پچھلی آیت میں وہ جو سورہ تحریم کی آیت ہے اس کے اندر یا سورہ الحدید کی آیت میں آپ کو پچھلے پارے کی پچھلی آیت میں آپ کو لے کر چلا گیا. ایک تو اس کے اندر یہ چیز وہ بڑی غور طلب ہے دیکھنے والی. دوسرا یہ ہے اس کے اندر یہ ٹول ہے اس کا ایک، اس ٹول کے اندر آپ آ کر سورتوں کے نام جیسے یہاں اردو میں عربی میں نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو انگلش میں بھی کر سکتے ہیں. اس ٹول پہ آپ کلک کریں، نیچے آپشن پر کلک کریں، یہ آپ کے سامنے ایک بار کھل جائے گی پوری لینگویج انگلش. وہ تھیم جو ہے انڈو پاک ہے. یہ آپ سے پوچھ رہا ہے شو سورہ نیم ان عربک، تو یہاں پر اگر آپ کو عربی میں نہیں کرنے آپ اس کو انگلش میں کر دیں تو یہ آپ کو انگلش کے اندر بھی وہ دکھانا شروع کر دیں. صورتوں کے نام کو انگلش میں کنورٹ کر دے گا. ہاں جی، وہ دیکھیں جو عربی میں صورتیں آپ کو نظر آ رہی تھیں وہ انگلش میں چلی گئی ہیں، نمبر اور وہ صورتیں انگلش میں چلی گئی. جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو یہ بائی ڈیفالٹ انگلش میں ہی آئے گا. جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو بائی ڈیفالٹ انگلش میں آئے گا. تو آپ نے آپشن کے ٹول میں آنا ہے، پہلے ٹول کے اندر آ کر ٹول کو آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو آپشن آئے گا. آپشن کے اندر آپ آ کر یہ شو سورہ نیم ان انگلش یا عربی، یہاں سے آپ آ کر اس کو عربک میں کر دیں گے. یہ ہے ذکر کے متعلق چیزیں، ذکر کے متعلق باتیں اور ذکر سافٹ ویئر کے متعلق چیزیں. یہ مختصر سی چیز ہے اس کے متعلق کہ اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے. اچھا، اس کو انسٹال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ یہ اس کمپیوٹر میں انسٹال ہوگا جس کے اندر انٹرنیٹ کا جو ایکسپلورر ہے 8 جس میں وہ انسٹال ہوا ہوگا، یہ اس میں انسٹال ہوگا 7 بھی اور 8 بھی. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور سافٹ ویئر چھوٹا سا جاوا اس کا نام ہے، وہ سارے اگر آپ سافٹ کاپی ہم سے لینا جائیں وہ دے دیں گے. جاوا بھی اس میں انسٹال ہم کریں گے. جاوا اس میں انسٹال ہوگا تو تب یہ رن کرے گا. یعنی ذکر کو ذکر آپ اس کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے جس میں پہلے سے انٹرنیٹ ایکسپلورر 7 یا 8 ہوا ہوگا. جب آپ ذکر انسٹال کر لیں گے پھر آپ جاوا اس میں انسٹال کریں گے. جب جاوا انسٹال ہو جائے گا پھر یہ آپ کے پاس اس طرح چلنا شروع ہو جائے گا. اس کے متعلق اگر کوئی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے میں اسے دوبارہ بتا دیتا ہوں. جی نہیں جی نہیں، جس میں جو آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے اس میں یہ آپ کو کاپی پیسٹ کی سہولت دے گا. اچھا، پاور پوائنٹ میں تو دیکھیں یہی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس فونٹ وغیرہ انسٹال ہے تو یہاں سے آپ اس کو پاور پوائنٹ میں انسٹال کر دیں تو کوئی ایشو نہیں، اس میں کاپی پیسٹ کر دیں. آپ نے سلائیڈ شو بنانی ہے، کوئی لیکچر ایسا تیار کیا ہوا ہے تو اتنی دیر تک تو پاور پوائنٹ میں جائے گا ہی نہیں نا جب تک آپ اس کو ورڈ کے اندر اس کو سیٹ فٹ نہیں کریں گے، اس کا فونٹ وغیرہ سیٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد ہی یقیناً وہ پاور پوائنٹ میں جائے گا. جی نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں کرنا، یہ تو سمپل ہے نا، اب تو آسانی ہوگی نا. تو یہ تو یونیکوڈ بیس ہے نا جو آپ کے پاس ہے، ان پیج بھی اگر آپ کے پاس ہے، اسی طرح اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ آفس بھی ہوا اوپر سے ذکر آپ کر لیں تو یہ تو انتہائی آسانی ہوگی نا، کورل شورل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو جسٹ کاپی اور پیسٹ، جسٹ کاپی پیسٹ ہے. آپ نے کوئی لیکچر تیار کیا، جیسے ہم جمعہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ہمیں آیات چاہیے ہوتی ہیں ریفرنس کے ساتھ، ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں. ایسے ہی اب اس کے بعد آپ کو ایک اور سافٹ ویئر ہم بتائیں گے جس کا نام ایزی قرآن و حدیث ہے. وہ پہلے پتا ہے آپ کو کسی کو؟ ایزی قرآن و حدیث ہے، اس کے اندر اردو کے اندر ہے سارا کچھ، اردو ترجمہ ہے اس کے اندر. تو اب ذکر کو میں بند کرنے لگا ہوں، اگر اس کے متعلق کوئی بات ہے تو پوچھ لیں. ہاں اس پہ تو جائے گا نہیں نا، وہ تو یونیکوڈ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے نا، تو یہ پروفیشنل ان پیج پہ. تو اگر پروفیشنل ان پیج نہیں ہے تو آپ ورڈ کے اندر کر لیں اس کو.
اگر کسی کے پاس پروفیشنل ان پیج نہیں ہے، کوشش تو کریں کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس کو ایز اے پروفیشنل اس کام کو اپنانا ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، تو آپ وہ خرید لیں. اگر نہیں ہے تو آپ ورڈ کے ساتھ کام چلائیں، اس کے اندر مطلب آپ اپنے تھیسز وغیرہ تیار کر لیں، بیسک لے لیں. معاون پروگرام جی جاوا اس کو رن کرتا ہے، ٹول ہے، اس کا معاون ٹول ہے. ڈیفینیٹلی کرنا پڑے جی. ہاں بالکل، پہلے میں اس کو ان انسٹال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات ہے، مغرب سے پہلے یہ ایک مشق ہو جائے گی. نہیں وہ پھر اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی نا بات. چلیں جی، کوئی بات نہیں، اسی لیے آئے. ان سے ہٹا مشکل اس کو ہٹا دیں. اچھا اچھا، چلیں جی، میں پہلے اس کو ان انسٹال کرتا ہوں نا، اس کی کنٹرول پینل میں جا کر. یہ پروگرام میں یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ ذکر کہاں پر ہے، پکڑا جائے گا. یہ آگے اب اس کو ہم ان انسٹال کر دیتے ہیں. اسی طرح آئی تھنک جاوا بھی ادھر ہوگا، اس کو بھی ان انسٹال کر دیں. اچھا، اس کی ضرورت نہیں. ہم تو جب بیٹھتے ہیں علماء کرام میں دوستوں میں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے. تو اتنا وہ مشکل کام جو ہمارے اسلاف نے کیا ہوا تھا، قرآن و حدیث کا ریسرچ کا، انہوں نے تو اس مشکل وقت میں کی. مشکل وقت میں کی. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے متعلق تھا کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے. تو جو ان کی اہلیہ محترمہ تھی، تو وہ ان کو پنکھے سے ہوا دیتی تھی، ہاتھ والے پنکھے سے. تو ان کی ایک پڑوسن ان کے پاس آئی، تو اس نے اس کو آ کر کہا، نہیں کڑیے سوندی کیوں نہیں؟ اے مولوی صاحب کا کام میں تو سونا جا کے. وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں تو ان کی اس عمل میں برابر کی شریک ہوں، جتنا اجر انہیں ملے گا اتنا ہی مجھے بھی ملے گا. تو یہ لکھ رہے ہیں تو میں ان کے لکھنے میں آسانی پیدا کر رہا ہوں. ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے قرآن و حدیث کو ایک جگہ جمع کیا، ان کو کتابوں کے اندر شکل دی. اب کوئی بندہ اتنی ساری کتابیں نہیں لے سکتا. آج کل جس طرح معاشی معاملات ہیں، 8-10 ہزار 20 ہزار کتابیں لینا بڑا مسئلہ ہے. اچھا اگر کوئی لے لے، پکڑ دکڑ کر کہیں سے لے لے، ان کو رکھنا بھی تو بڑا مسئلہ ہے. ان کے لیے خاص جگہ رکھنا اور ان کے لیے لائبریری بنانا. اچھا اب اگر لائبریری بن جائے، پھر اس لائبریری سے اس خاص ٹاپک کی کتاب نکالنا، پھر اس میں سے مسئلہ نکالنا، یہ تو اور مشکل تھا. تو یہ آج 3 چیزیں ہم نے آپ کو بتانی ہے. ایک تو ذکر بتا چکے ہیں، اس کو ابھی ان انسٹال کرتے ہیں دوبارہ. تو دوسرا ہم آپ کو ایزی قرآن و حدیث بتائیں گے. تیسرا مکتبہ شاملہ بتائیں گے. تو ذکر کو اب یہ دیکھیں، میرے پاس یہ پہلے سے پڑا ہوا ہے نا، میرے سافٹ ویئر کے اندر ذکر پہلے سے پڑا ہوا ہے. اب میں اس کو انسٹال کرتا ہوں رن ایز ایڈمنسٹریٹر کے طور پر. یہ بڑا آسان ہے، مختصر وقت لیتا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لیتا. اس کو نیکسٹ کر دیں گے اور یہ انسٹال. اچھا دیکھیں، ذکر انسٹال ہو گیا، ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا ذکر. اب جو اس کا سپورٹنگ پروگرام ہے، جاوا جسے کہتے ہیں، وہ بھی ادھر ہی میرے پاس سافٹ ویئر میں پڑا ہوگا. تو اسے میں ڈھونڈتا ہوں کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے.
اچھا یہ نا اس کی پروگرامنگ ایسی ہے، یہ تو قاری صاحب بتا سکیں گے، قاری صاحب تو بڑے پروگرامر ہیں، یہ بتا سکتے ہیں اس کو کیسے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ پروگرام ہوتے ہیں جنہیں چلانے کے لیے ان کے معاون لینگویج سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا. اسی طرح کچھ پروگرام ایسے ہیں انہیں جاوا چاہیے ہوتی ہے، کچھ پروگرام ایسے ہیں جنہیں مائکروسافٹ ڈاٹ نیٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اس پروگرام کو چونکہ جاوا میں بنایا گیا ہے، جاوا لینگویج میں، یہ ویب براؤزر ہے جس کے اندر یہ آپ کو سارا ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے. انٹرنیٹ ایکسپلورر ویب براؤزر ہے جس کے اندر یہ ذکر پروگرام بنایا گیا ہے. اور اس پروگرام کے اندر صرف ٹیکسٹ ہی نہیں بلکہ بہت سارے اردو ترجمے اور انگلش ترجمے، اور ساتھ اس کے اندر آڈیو قرآن مجید کی تلاوتیں بھی موجود ہیں. وہ تو اس میں تو نہیں ہے جناب، اس میں موجود نہیں ہے، نظر آ رہا ہے. تو وہ ادھر سے دے دیں گے کوئی بات نہیں، کر لیں، ابھی تو موجود ہے، انسٹال کام کریں. نہیں تو پھر ان کو بتائیں گے کیسے؟ وہ تو جسٹ سمپل انسٹالیشن ہے، کوئی پرابلم نہیں. وہ پہلے سے اس میں جاوا انسٹال تھا، جاوا کی چھوٹی سی ایگزی ہوتی ہے، تو وہ آپ اس کو انسٹال کلک کریں گے تو وہ اس میں انسٹال، اس میں تو اب ہم نے ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کر دیا ہے. تو وہ جو آپ کا کمپیوٹر میں بہت زیادہ جسے مہارت ہے اسے ہم دے دیتے ہیں اور اسے بتا بھی دیں گے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، تو آپ اس عمل کو دوہرا بھی لیں گے. جی ہاں دیکھا، یہ تو بڑا اس کے متعلق سوال کیا. جی یہ ہے جی اس کا ویو، اس ویو کے اندر آپ آئیں گے تو یہ ٹرانسلیشن ہے نیچے. اس ٹرانسلیشن کے اندر 5-6 ترجمے ہیں. اس میں پہلا ترجمہ جو ہے وہ محمد حبیب شاکر صاحب کا ہے، اور عبداللہ یوسف صاحب کا ترجمہ ہے، مولانا تاج محمود صاحب کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، مولانا جالندری صاحب کا ترجمہ ہے، اور امام احمد رضا بریلوی کا اس میں رحمہ اللہ کا ترجمہ اس میں موجود ہے. تو اب ان میں سے آپ کو جون سا ترجمہ آپ کے وہ موافقت رکھتا ہے آپ کے اس سے اسکول آف تھاٹ سے، تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کے متعلق آپ، اور وہ ترجمہ بھی جیسے آپ اس کی عربی کاپی کر سکتے، اس کو میں کرتا ہوں، بتاتا ہوں. اب یہ ہے اس کا لے آؤٹ. اس لے آؤٹ کے اندر آ کر آپ نے یہ دیکھیں، اب یہ آپ نے اس میں قرآن کیا ہوا ہے، آپ آ کر اس کو ٹرانسلیشن کر دیں، وہ صرف ٹرانسلیشن آ جائے گی، یعنی عربی نہیں آئے گی، اردو ہی آئے گی صرف. جب آپ اس کے اندر آ کر ویو میں آ کر آپ نے ٹرانسلیشن کے اوپر آئے تھے، اور یہ لے آؤٹ ہے نیچے، لے آؤٹ کے اندر آ کر آپ نے صرف ٹرانسلیشن کر دیا. اب آپ اس کو مکس کر دیں، وہ عربی اور اردو مکس ہو جائے گی، عربی اور اردو اوپر نیچے مکس ہو جائے گی. اور یہاں پر یہ جو آپ کو فونٹ اردو کا نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پر بھی نوری نستعلیق ہو سکتا ہے، اور یہاں سے آپ اگر کاپی کر کے وہاں لے جائیں وہاں پر بھی اسے نوری نستعلیق کیا جا سکتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس کو ویو کے اندر آپ آئے، لے آؤٹ میں آگے، لے آؤٹ سے آگے یہ ایک ہے یہ سیپریٹ، اوپر قرآن پاک ہے، عربی ہے، نیچے اس کا سیپریٹ اردو کے اندر ترجمہ موجود ہے. تو اب جیسے ہم نے پہلے اس کا ویو دیکھا تھا کہ ہمیں تو صرف وہ جو تھا وہ اس کے اندر عربی ہی تھی، تو یہاں اگر آپ قرآن پاک پر کریں گے تو وہ اردو جو ہے اس سے غائب ہو جائے گی. اس کے اندر یہ تینوں آپشن موجود ہیں، آپ اس کو مکس کر لیں، آپ اس کو سیپریٹ کر لیں، یا آپ اس کو صرف اور صرف اردو کر لیں، یا صرف اور صرف عربی کر لیں. اچھا ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن لے آؤٹ کیسا ہونا چاہیے. کہ یہ تو اب دیکھیں دو اس میں دو آپشن وہ دیتا ہے، ایک تو بلاکس میں دیتا ہے، ایک لائن بائی لائن دیتا ہے. تو اس وقت یہ بلاکس میں ہے، اب ہم اس کو لائن بائی لائن کرتے ہیں. تو وہ ایک ایک لائن اس نے، یعنی ایک ایک آیت کو اس نے ایک لائن میں، آپ کو ایک آیت سلیکٹ کرنی ہے تو آپ وہ کلک کریں تو وہ پوری آیت جو ہے وہ وہاں سے سلیکٹ ہو جائے گی. یہ بھی اس کا ایک اہم حصہ تھا جو آپ کے پوچھنے پر، ورنہ تو یہ رہ ہی جاتا. اچھا وہ ہے اس کے اندر کہ آپ تلاوت سننا چاہتے ہیں،
जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आपने ऑडियो तिलावत भी सुननी है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपसे पूछेगा ऑडियो तिलावत सुननी है, तो आप उसको ओके कर दें, तो फिर वो आपको तिलावत भी सुनाएगा। तो मोस्टली तो अब इतने ज्यादा कारी हैं हमारे पास, जिस बंदे के पास कंप्यूटर है उसके पास तो बहुत सारे कारियों की कलेक्शन होगी कुर्राज रात की, तो इसमें तो मखसूस है, इसमें शामिल भी किया जा सकता है किसी और को। ये इंटरनेट से zikr.com से डायरेक्ट उठाता है और वहाँ बहुत सारी तिलावत। और ये तभी होगा जब इंटरनेट चल रहा होगा, हाँ जी, इंटरनेट चल रहा होगा डायरेक्ट चलाएगा। तभी होगा, तभी ये ऑडियो में है, ये इसका प्लेयर है, ये यहाँ से प्ले होगा और ये नीचे इसका ऑडियो प्लेयर है। ये तभी चलेगा जब आपके पास इंटरनेट लगा हुआ होगा, ये वहां से उठाएगा। ऐसे अगर इंटरनेट नहीं लगा हुआ होगा तो ये कुछ नहीं करेगा। जी, सिर्फ ऑडियो नहीं काम करेगी, ऑडियो नहीं काम करेगी, बाकी तो कर ही रहा, अभी इंटरनेट नहीं लगा हुआ ना हमारे पास, तो ये कर रहा है काम। जी, कहां पर? अच्छा, ये वाली जो ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन में सर्च करनी ये मल्टी लाइन है कि आपने ज्यादा, मतलब पहले तो एक था ना कि आपने एक रेफरेंस, आपको युरीदूना चाहिए था, अब आप युरीदूना भी आपको चाहिए, आपको आमा भी चाहिए, आपको बसर भी चाहिए, आपको समा भी चाहिए, तो मल्टी चीजें आप उसमें दाखिल कर दें। अच्छा, फिर यह है कि आपको ट्रांसलेशन भी चाहिए उसकी, तो उसको आप क्लिक करेंगे, तो हमने पहले वैसे कभी किया नहीं इस तरह, क्योंकि हम इसको सिर्फ उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक आपने तवज्जो दिला दी, तो ये उस काम के लिए। तर्जमे के हिसाब से कोई आयत तलाश करनी। अच्छा, ये तो अब उस्ताद जी बताएंगे कि ये क्या चीज है। क्यों हजरत? ये इसमें कुछ चीजें हैं इस तरफ, ये है, ये देखिए ये रूट है इसके, ये देखिए मसलन आप लिखने की बजाय यहाँ से लिखा हुआ ले लें, लिखा हुआ ले। अच्छा, मतलब हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो हमारा तो काम है ये कुरान पाक के साथ मुतल्लिक है, तो हमें ज्यादातर जब आयतें जरूरत होती हैं, कोई लफ्ज जरूरत होता है, हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो अब जितना आप इसके ऊपर बैठेंगे, इसमें आप महारत हासिल करेंगे, और हो सकता है हमसे भी ज्यादा आपको इस पे महारत हो जाए। ये तो टेक्नोलॉजी है ना, किसी की तो वो है नहीं, तो आप इसमें जितना वो दस्तरस हासिल करना चाहें उतना आप इसमें कर सकते हैं। जो बुनियादी चीजें थी इसकी, जो हमें मुतल्लिक है, हमारे मुतल्लिक हैं, हमारे फील्ड के मुतल्लिक है, जो हमें आती थी इससे पहले, तो एक दो चीजें तो आपने बता दी, वो हमने आपको बता दी। अब मगरिब का टाइम भी हो गया, नमाज मगरिब के बाद इजी कुरान हदीस और मकतबा शामिला उसके मुतल्लिक हम बात करें, ठीक है।